ماشاءاللہ، اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ روز افز و ترقی عطا فرمائیں۔ محفل میں کیا پرکیف خوشنما منظر قرآن کی تلاوت سے ہو گیا تھا جب تلاوت ہو رہی تھی، تو یہ شعر بار بار ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ عجب رحمت ہے قرآن میں، عجب ہی شان قرآن میں، عجب رحمت ہے قرآن میں، عجب ہی شان قرآن میں، یہ وہ معیار عالم ہے کہ جس پر سب کا ایمان ہے۔ باوقار سامعین گرامی، تلاوت کلام اللہ کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا ہمارے تمام پروگراموں کی روح ہوا کرتی ہے، کیونکہ ذات ربی نے اپنی حکمت بالغہ سے اس عالم موجودات کی انتہا پر ایسے پیغمبر انقلاب کا انتخاب فرمایا جو ساری انسانیت کا درد اپنے سینے میں رکھنے والا تھا، جس نے زندیقیت اور گمراہیت کی تاریک ترین راہوں کو چراغ نور بنا دیا اور رب کائنات کے چوکھٹ سے وابستگی کا وہ پہلو اجاگر کیا جو قیامت کی صبح تک دیوانوں کے سینوں میں ثبت ہو گیا، اور رحمت کے آبشاروں سے اس وادی علم و حکمت کو شادابی دینے کی غرض سے اس ذات گرامی کی مدح سرائی کی جاتی ہے جو ساری انسانیت کا ہمدرد اور حامی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم، حسینوں میں احسن اور جمیلوں میں اجمل ہیں، رحیموں میں ارحم نے۔ کسی نے کیا خوب کہا، وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ مَا أَنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلُّهُمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ۔ شاعر کہتے ہیں کہ مخلوق کے اندر ہر نبی کی ایک فضیلت ہوا کرتی ہے اور وہ تمام فضیلتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ میں نے دیکھا اور نہ میں نے سنا، تمام لوگوں میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل نہیں۔ تو آئیے اسی بارگاہ توقیر میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ایک متعلم کو مقابل ڈائز کیا جاتا ہے جو اپنے مسحور کن لہجے سے دلوں کو زیر کرنے کا ہنر سیکھ رہے ہیں۔ اس سے مراد اس مدرسے کے شعبہ حفظ کے متعلم سید زید ابن حافظ سید عتیق الرحمن صاحب کے موصوف آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔